بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بفضلہ خدا ترجمۃ القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 14 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اس رکوع میں اللہ جل شانہ نے یہود اور نصرانیت کا آپس میں جو حسد ہے، جو بغض ہے، اس کا تذکرہ اور بیان فرمایا۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے اس بدبخت کی ازلی بدبختی کا پرچار کیا ہے جو مساجد اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے ان غلیظ الفطرت اور ہٹ دھرم اور نہ ماننے والے لوگوں کے اعتراضات کا رد بلیغ فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں یہود کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے ان کی جیسی بات کہی جو آسمانی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ جل شانہ ان کے درمیان بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے۔ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے۔ وسعی فی خرابہا، اور انہیں ویران کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو حق نہیں کہ ان مساجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ لهم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں ایک لطیف نکتہ اور اشارہ یہ بھی ہے کہ مساجد کے معاملات کو چلانے کے لیے ایسے پاک طینت اور عمدہ فطرت والے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے جن کی نیک نامی اور جن کی معاملہ فہمی کا شہرہ عام ہو، تاکہ وہ مساجد کے معاملات کو ایسے چلائیں کہ شریر لوگ، غلیظ لوگ اور فتنہ پرور لوگ ان کے وجود سے خوف کھائیں، مسجد میں کسی بھی طرح کی شرارت کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جس طرف رخ کرو گے تو وہی اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ اعتراض تحویل قبلہ کے وقت یہودیوں کی طرف سے کیا گیا کہ پہلے تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب سوئے مغرب قبلہ تم نے اپنا بنا لیا۔ تو اللہ نے ان کے اس بے بنیاد اعتراض کا جواب دیا کہ سب کچھ اللہ کے لیے، مشرق بھی رب کا ہے، مغرب بھی رب کا ہے۔ جہاں تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو گے، منہ کرو گے، وہیں رب کی ذات تم موجود پاؤ گے۔ یعنی یہ اعتراض ان کا بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ سبحانہ، نہیں، بلکہ وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کل لہ قانتین، سب اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم کو بجا لانے میں عافیت اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے بس اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تَأْتِينَا آیَةٌ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح سے ان کی سی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم رب کے دین کو تب مانیں گے کہ رب ہم سے بلا واسطہ کلام کرے، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی بھیجے جس سے ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کا الہی حکم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ایسے اقوال اور ایسی دروغ گوئی اور دیدہ دلیری اس سے پہلی شریر قوموں نے بھی کی ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے تو آیتیں واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے، جو ایمان کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ہدایات اور آیات میں غور و فکر اور تدبر کی توفیق سے بے بہرہ ہے، وہ کیسے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے؟ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا۔ اللہ فرما رہا ہے انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ خدا کی خدائی کا اس دنیا میں سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی دلیل اور برہان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور یہودی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن نَصَارَى، اور نہ ہی عیسائی، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ جیسے دین کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا، دین کی اصل کو بدل کے رکھ دیا، وہ احکام، وہ اعمال جن کے بجا لانے کا آپ نے حکم دیا ہے، اس سے بغاوت کا جب تک تم قول اقرار اور عمل نہیں کرو گے، یہودی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں جیسے ہم دین سے مفرور ہیں، دین کے احکامات سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی دین آئے اس دین میں جب تک تحریف اور اس میں تغیر و تبدل واقع نہ ہو، اس دین کے ماننے والوں سے ہم راضی نہیں۔ یعنی وہ چاہتے ہی نہیں کہ خدا کی اس زمین میں خدا کا غیر منحرف دین پنپے اور لوگوں تک وہ الہی تعلیمات پہنچیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ فرما دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے مخاطب اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوہ، وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ الہی احکام اس میں نازل ہوئے ہیں، ان کا ورد کرتے ہیں اور ان احکام پہ عمل کرنے کی جستجو میں مست ہو جاتے ہیں، تب قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔